الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعد نبي لكان عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على قلب عمر بلسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام حسن سے پوچھو علی سے پوچھو حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اس کے بارے میں نبی سے پوچھو اندھیری شب میں چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں ذوفشاں تھا یہ دنیا ان سے اب تک اکتساب فیض کرتی ہے کتاب نور میں لکھے ہوئے ہیں مشورے ان کے سب آپ کی وجہ سے درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ حصے کی تلاوت کی ہے اور ذخیرہ احادیث میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مبارک فرمانوں کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے نبی کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا حق سچ مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، پھر اس کے بعد سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے بھائیوں، تقریباً 2-3 دنوں کے بعد
محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ابھی ذوالحج کا مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ میرے بھائیو، محرم الحرام کے مہینے کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور کرم سے کچھ ایام کو ایک خاص فضیلت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ان فضیلت والے دنوں میں سے محرم الحرام کے مہینے کے اندر جو عاشورہ کا دن آتا ہے، 10 محرم الحرام، اس کو بھی ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ذی الحج کے مہینے کے پہلے 9 دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے جو سال گزر چکا ہے اس کے بھی، اور جو سال آئندہ آئے گا اس کے بھی 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح عاشورہ کے دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر یہ معلوم ہوا کہ یہودی جو ہیں یہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کرایا کہ آپ عاشورہ کے دن کس لیے روزہ رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں فرعون سے جب نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اس لیے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ان سے زیادہ ہم کو حق ہے روزہ رکھنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی حکم فرمایا روزہ رکھنے کا۔ تو رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ 9 محرم الحرام کا یا پھر 11 محرم الحرام کا روزہ شامل کریں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ تو پھر آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین 2 روزے رکھتے تھے محرم الحرام کے مہینے میں، ایک 10 کا، پھر 10 کے ساتھ یا 9 کو ملا دیتے تھے یا 11 کو ملا دیتے تھے۔ تو یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کے مہینے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس وجہ سے اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ تو میرے بھائیو، اصل بات یہ ہے کہ اس مہینے کو فضیلت تو پہلے سے ہی حاصل تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو اس مہینے کے اندر ہوئی ہے، ان کی شہادت کو اس مہینے میں ہونے کی وجہ سے ان کی شہادت کو اور بھی فضیلت حاصل ہو گئی ہے۔ باقی محرم الحرام کے مہینے کو شروع سے ہی فضیلت حاصل تھی، اور محرم الحرام کے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو اس حوالے سے مختصراً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر بات کرنی ہے۔ میرے بھائیو، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر جو آئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر خاص صلاحیت رکھ دی تھی۔ بہت ہی قابل ترین یہ انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر ان کی اس قابلیت اور عظمت کو پہچان لیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ، ابو جہل میں سے یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہوں، ان کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ نتیجہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور میرے بھائیوں، اس دور کے اندر تعلیم کی طرف لوگوں کا رجحان بہت کم تھا۔ بہت کم لوگ پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، تو اس وقت جو لوگ پڑھے ہوئے تھے ان کی تعداد 17 تھی۔ جو کچھ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، صرف 17 لوگ ایسے تھے جو اس وقت لکھ پڑھ سکتے تھے۔ ان 17 لوگوں میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، جو پڑھے لکھے ہوئے تھے اور لکھ پڑھ سکتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا جو زمانہ تھا وہ 10 سال سے تھوڑا سا زیادہ تھا، اور ان 10 سالوں کے اندر 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ رقبے پر ان کی حکومت تھی۔ بہت سے علاقے انہوں نے فتح کیے، اور جتنے بھی علاقے انہوں نے فتح کیے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آج تک ان علاقوں کے اندر اسلام موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا تھوڑے عرصے کے اندر اتنی زیادہ فتوحات عطا فرمائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عادل تھے، بہت بڑے انصاف کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے والے تھے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ایک منفرد خصوصیت ہے، جو خصوصیت دنیا کے اندر جتنے بھی فاتح گزرے ہیں کسی اور فاتح کو حاصل نہیں ہوئی۔ وہ یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود کسی بھی جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ مدینہ کے اندر بیٹھ کر ان کی کمان کیا کرتے تھے، ان کی نگرانی کیا کرتے تھے، خود کسی جنگ کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شریک نہیں ہوئے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد لیڈر تھے، وہ واحد حکمران گزرے ہیں جن کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تقریباً ساری مخلوقات پر تھی۔
عناصر اربع پر ان کی حکومت تھی۔ آگ بھی ان کا کہنا مانتی تھی، ہوا بھی ان کا کہنا مانتی تھی، مٹی بھی ان کا کہنا مانتی تھی، اور دریا بھی ان کا کہنا مانتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر ایک درخت سے آگ نکل کے آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور آگ کے قریب جا کر کہا کہ ادھر نہ آپ واپس ہو جائے، تو وہ آگ ایسا ایسا واپس ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جس طرح انسانوں پر حکومت تھی، اسی طرح آگ پر بھی وہ حکومت کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر عدل و انصاف بہت زیادہ تھا۔ ہر ایک کے ساتھ یہ عدل اور انصاف کا معاملہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک علاقے سے گزر ہوا، ان علاقے والوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کے مسائل بتلائے، عشر کے مسائل پر ان کے ساتھ گفتگو کی، تو وہ علاقے والے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں جو یہ زمین ہے، جس طرح اس زمین کو پیداوار دینی چاہیے یہ اتنی اوسط نہیں دیتی، یہ کم پیداوار دیتی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمین کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ جو لوگ تیری شکایت کر رہے ہیں یہ ایک عادلانہ حکومت کے خلاف ہے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد اس زمین میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حکم سن کر صحیح اور پوری پیداوار دینا شروع کر دی۔ ایک مرتبہ ایک بچی پیالی کے اندر تیل لے کر جا رہی تھی، اس کو ٹھوکر لگی، وہ پیالی اس کے ہاتھ سے گری اور زمین نے اس تیل کو جذب کر لیا۔ وہ بچی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میری مالکن نے مجھے تیل لینے کے لیے بھیجا تھا، تیل لے کر جا رہی تھی، مجھے ٹھوکر لگی اور وہ پیالی ہاتھ سے گری، زمین نے اس تیل کو جذب کر لیا، اب میں گھر جاؤں گی بغیر تیل کے تو میری مالکن مجھے مارے گی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ پر تشریف لائے اور آ کر اپنا پاؤں اس زمین پر مارا اور اس زمین کو مخاطب کیا کہ اے زمین، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ جو تو نے اس بچی کا تیل نگل لیا ہے، اس بچی کے تیل کو واپس کر دے۔ تو وہ تیل زمین سے اوپر آ گیا اور اس بچی نے وہ تیل اپنے پیالی کے اندر بھرا اور چلی گئی۔ تو میرے بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ماہر حکمران تھے کہ اس کائنات کی ہر چیز ان کا حکم مانتی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انصاف کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت اس ہوا پر بھی چلتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبہ دیتے دیتے اچانک رک گئے، ممبر سے اٹھے اور انہوں نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ یہ 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ یہ فرما کر پھر اپنے ممبر پر واپس تشریف لے گئے اور خطبہ دینا شروع کر دیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد لوگ آپس کے اندر باتیں کرنے لگے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ کے دوران وہ کلمات ارشاد فرمائے جن کا تعلق اس خطبہ سے نہیں تھا۔ تو ایک صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور جا کر ان سے عرض کی
کہ امیر المؤمنین آپ نے خطبہ کے اندر جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے، لوگ آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ امیر المؤمنین نے جو یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں ان کا تو کسی خطبے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر ایک جگہ جہاد کے لیے گیا ہوا ہے، تو میں نے دیکھا کہ اس لشکر کو خطرہ تھا، دشمن اس لشکر پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس لشکر کے جو امیر تھے، سپہ سالار تھے، ان کا نام ساریہ تھا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے اندر خط لکھا، اس جنگ کی صورت حال سے آگاہ کیا۔ تو خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جمعہ کا دن ہماری لڑائی شروع ہوئی صبح سے، لڑتے لڑتے جمعہ کا ٹائم ہو گیا، ہم ابھی لڑائی کر رہے تھے، اس وقت غائب سے آواز آئی کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ۔ تو ہم وہ آواز سن کر پہاڑ کے پیچھے چلے گئے، تو ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑے نقصان سے بچا دیا۔ تو میرے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جو صداقت اور عدالت تھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اتباع تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان عطا فرمائی کہ اتنے کم وقت کے اندر اتنے زیادہ علاقے کے وہ فاتح بنے۔ اور عجیب بات کہ جتنا علاقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا، اس علاقے پر آج تک دین موجود ہے، اسلام موجود ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی لشکر بھیجتے تھے ان کو یہی حکم فرماتے تھے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، ہر ایک کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر جا رہا تھا، جنگ قادسیہ تھی، مدائن کے علاقے کے اندر لشکر نے پہنچنا تھا، تو راستے کے اندر دریا آتا تھا۔ اس لشکر کے جو سپہ سالار تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ اس دریا کے قریب گئے، دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر دریا سے مخاطب ہوئے کہ اے دریا، اللہ کا نام لے، اللہ کے نام تجھے دیتا ہوں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا لشکر ہے، تو اس لشکر کو راستہ دے دے۔ یہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دے کر اپنی فوج کو حکم دے دیا، مسلمانوں کے لشکر کو حکم دے دیا کہ دریا کے اندر اپنے گھوڑے دوڑا دو۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر دریا کے اندر ایسے چل رہا تھا جیسے کہ یہ خشکی پر چل رہا ہو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے دریا عبور کر لیا تو میں نے پورے لشکر کا جائزہ لیا، نہ دریا نے کسی بندے کو غرق کیا، نہ کسی کی کسی چیز کا کوئی نقصان ہوا، صحیح سالم مسلمانوں کا لشکر دریا عبور کر گیا۔ صرف ایک بندہ تھا ہمارے لشکر کے اندر جس کا پیالہ اس دریا کے اندر گر گیا۔ جب ہم دریا عبور کر گئے تو وہ بندہ اپنے گھوڑے سے اترا اور ٹھہر گیا اور کہنے لگا کہ اس دریا نے پورے لشکر میں سے میرا پیالہ ہی چھیننا تھا، خدا کی قسم میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ دریا میرا پیالہ واپس نہیں کرتا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دریا میں سے ایک موج آئی جس نے ان کا پیالہ باہر پھینک دیا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم مدائن کی بستی کے اندر پہنچے اور ان لوگوں نے ہماری یہ حالت دیکھی کہ ہم نے اپنے گھوڑے دریا کے اندر دوڑا دیے، دریا نے ہمیں کچھ نہیں کہا، تو جب ہم مدائن شہر کے اندر پہنچے تو وہ لوگ چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ یہ
انسان نہیں ہے، یہ تو جنات معبود ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت انسانوں کے علاوہ باقی بھی مخلوقات پر تھی۔ ایک مرتبہ مسلمانوں نے ایک علاقے کو فتح کیا، وہاں کے سپہ سالار حضرت عمر بن العاص تھے۔ وہاں کے لوگ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارے قریب سے یہ جو دریا دجلہ گزر رہا ہے، یہ ہر سال ایک جوان لڑکی کی قربانی لیتا ہے پھر بہتا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط لکھا کہ اس دریا کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا خط پڑھ کر پھر ایک خط لکھا دریا کے نام کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد نہ چلنا۔ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چلتا رہے، کبھی رکنا نہیں۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے چلائے رکھے۔ جب یہ خط حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط دریا کے اندر پھینک دیا۔ تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ دریا فوراً چل پڑا اور وہ 12 ہاتھ اونچا دریا چلنے لگا، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ اب تک ویسے ہی چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جو عدالت اور صداقت تھی، للہیت تھی اور اتباع سنت تھا، اس کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز ان کا کہا مانتی تھی۔ مسلمانوں کا ایک لشکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھیجا ہوا گیا ہوا تھا، وہ ایک جنگل میں پہنچے۔ مسلمانوں نے جنگل کے درندوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے جنگل کے درندوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہاں آئے ہوئے ہیں، آج کی رات حضور کے صحابہ اس جنگل میں رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم اس جنگل کو خالی کر دو۔ تو میرے بھائیوں، لوگوں نے دیکھا کہ جنگل کے جو جانور تھے، جو درندے تھے، وہ جنگل خالی کر کے جا رہے تھے۔ تو اس لشکر سے ایک صحابی پیچھے رہ گئے، وہ راستے کے اندر جا رہے تھے، آگے شیر آ گیا۔ تو حضور کے وہ صحابی شیر سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ اس شیر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے شیر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا ایک مجاہد ہوں، جو لشکر سے پیچھے رہ گیا ہوں، تجھے حکم دیتا ہوں کہ مجھے اس لشکر کے پاس چھوڑ کر آ۔ تو وہ شیر نے اپنا سر جھکا لیا، اپنی گردن جھکا لی، وہ صحابی اس شیر پر سوار ہوئے، اور وہ شیر مسلمانوں کی جہاں چھاؤنی تھی، صحابہ جہاں رہ رہے تھے، وہ شیر ان صحابی کو لے کر گیا، وہاں چھوڑ کر آیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کے ہیں۔ تو جتنا عرصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ضمانت خلافت کا زمانہ گزارا، عدل اور انصاف کے ساتھ گزارا، کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کی، چاہے کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی بادشاہ ہو، چاہے ان کا اپنا بیٹا ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جو دور خلافت گزارا ہے اور جس انداز سے گزارا ہے، ایسا زمانہ نہ ان سے پہلے کسی کا گزرا ہے، نہ ان کے بعد اب تک کسی کا گزرا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے یہ چند باتیں کی ہیں، اللہ پاک ان کو قبول فرمائے، ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی سیرت کے متعلق اور ان کی شہادت کے متعلق مختصراً انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بات کریں گے۔ دعا ہے رب کریم سے جو کچھ کہا سنا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔